کو زندگی جینے کا سلیقہ نہ تھا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ حالات اس انداز سے تھے دنیا کے، اگر کسی کا باپ عمر کو پہنچ جاتا تو اس کا بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کو کوٹری میں بند کر دیا کرتے تھے۔ حالات یہاں تک خراب ہوئے ہیں، اگر کسی کے ہاں بچی جنم لے لے تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھ کر کے مٹی میں دبا دیا کرتا تھا۔ اس کی ایگو کم کر دو بھیا، ایگو کم کر دو، جب کوئی نعت پڑھنے والا آئے گا تب ایگو بڑھا دینا۔ تو اس کا باپ اپنی بچی کو مٹی میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ پتجھڑ کا موسم تھا، بہار کا موسم نہیں تھا، پتجھڑ کا موسم تھا۔ حالات تو یہاں تک بدلے ہیں، قسم رب کعبہ کی، کہ لوگ اپنی ماں کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھتے تھے، اپنے باپ کو بازاروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنی بہنوں کی عزت نہ تھی، خواتین کی لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر رسپیکٹ نہ تھی۔ آج ساری دنیا بولتی ہے نیوز چینل پہ بیٹھ کر کے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ اے تیلی پورا والو، یہ نعرہ تو اس حکومت نے اب دیا ہے۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے مکہ میں اعلان کر دیا کہ بیٹی بچاؤ اور جنت پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ۔ بیٹی بچاؤ جنت پاؤ، کس نے اعلان کر دیا؟ میرے آقا نے اعلان فرمایا۔ حالات تو یہ تھے عرب کے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا، لیکن جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے آنے کے بعد اعلان کیا کہ اب کسی کے باپ کو بازار کی زینت نہیں بنایا جائے گا، اب کسی کے باپ کو بازار میں بکنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، اب کسی کی ماں کو گھر کی نوکرانی نہیں سمجھا جائے گا۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، اے لوگوں، اللہ نے تمہارے باپ کی پیشانی کو جنت کے دروازے کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے جنت کو تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے تیری ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے۔ حالات تو اس وقت خراب ہوئے ہیں، قسم رب کعبہ کی، حالات اتنے بگڑ چکے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں اتار دیا کرتے تھے۔ جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر مٹی کی طرف لے کر کے چلنا چاہا، اب بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ بچی بلک رہی ہے اور کہہ رہی ہے، تو میرا باپ ہے نا، تو مجھے یوں مٹی میں دفن نہ کر، تو مجھے زندہ یوں مٹی کے اندر نہ ڈال، تو میرا باپ ہے نا، میں زندگی میں تجھ سے ڈیمانڈ نہ کروں گی، میں زندگی میں تجھ سے کھلونوں کا مطالبہ نہ کروں گی، میں پوری زندگی تجھ سے اچھے لباس کا مطالبہ نہ کروں گی۔ بیٹی گڑ گڑا کر کے اپنے باپ کی گریہ ازاری کر رہی ہے، لیکن وہ ظالم لوگ تھے، ان کو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا۔ لیکن لوگوں، یہ تو پتجھڑ کا موسم تھا، لیکن چاند کی 12 تاریخ کو، ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو اللہ نے اس دنیا میں مکہ میں اپنے محبوب کو بھیجا اور یہ اعلان کر دیا، اب کسی کی بیٹی کو زندہ نہیں دبایا جائے گا، اب بہنوں کا، ماؤں کے تقدس کو برباد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پتجھڑ کا موسم ختم ہو گیا ہے، اب ربیع الاول کو بہار کا موسم آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرات، زندہ باد، مفتی محمد عاقب رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتجھڑ کا موسم ختم، میرے آقائے ربی مانے بہار، اول کے مانے پہلی بہار ہے مصطفیٰ۔ ارے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجمع اگر کم بھی ہو، دم ہو نا مجمع میں، تو بڑے بڑے مجمعوں کو دوالا چھوٹا ہی، ذرا محبت سے کہہ دو دل لگا کے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آئے، نظام بدل گیا۔
اب مکہ کی گلیوں میں جہاں بیٹیاں نہیں نظر آتی اب بیٹیاں ہی بیٹیاں نظر آتی ہیں. میرے نبی آئے ماحول بدل گیا. اب کسی کے باپ کو ستایا نہیں جاتا, ماں کو ستایا نہیں جاتا. آقا آئے ماحول بدل گیا. تھوڑی سی آقا آئے ماحول بدل گیا. اور یہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کہ آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور. حضرت جابر ہیں, حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا جابر, اے جابر, ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا, نبی جی کا من نوری فجعل ذالک یدور من قدرت حیث شاء اللہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح وقلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا اسماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی. اے جابر, اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قلم سے پہلے, جنت سے پہلے, آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے, جنات سے پہلے, انسانوں سے پہلے, ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. جب اللہ نے حضرت آدم کے اندر روح کو ڈالنا چاہا, روح گئی واپس آ گئی, گئی واپس آ گئی. اب جب روح سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو ڈالا تو روح آسانی سے چلی گئی. فرشتے سجدے میں گر گئے, فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ کے نبی کا یہ نور ہے, یہ نور جس پر بھی پڑا ہے تو اللہ نے اس کو چمکا دیا ہے. جب یہ نور محمدی ہے حضرت ابو بکر صدیق پر پڑا ہے تو حضرت ابو بکر چمکے اسی نور سے, حضرت عمر فاروق اعظم چمکے اسی نور سے, حضرت عثمان غنی چمکے اسی نور سے, حضرت مولا علی چمکے اسی نور سے, حضرت امام حسن چمکے اسی نور سے, حضرت امام حسین چمکے اسی نور سے. اور ذرا قریب آئیے گا, شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی چمکے اسی نور سے, حضور غریب نواز چمکے اسی نور سے. المختصر کر دوں, علامہ نقی علی خان کے بیٹے امام اہل سنت چمکے اسی نور سے. اور قریب آئیے گا, حضور مفتی اعظم چمکے اسی نور سے, حضور حجت الاسلام چمکے اسی نور سے. اور قریب آئیے گا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مفتی صاحب کی آمد ہے ماشاءاللہ. آپ کو اور ہم کو بڑی شدت سے حضرت کا انتظار تھا, اب زیادہ لمبا انتظار کرنا پڑے گا نہیں آپ کو. جس شخصیت کا ہمیں اور آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں دل لگا کر کہ سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور جب اللہ نے اس نور کو حضرت عبداللہ کا بیٹا بنا کر, آمینہ کا لخت جگر بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا, بس چند منٹ کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جب یہ نبی دنیا میں آیا حالات خراب تھے. اب جب حضور کی ولادت کا وقت آیا, جب حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع فرمایا. سارے فرشتوں کو, جانتے ہو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ شب معراج اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت جبریل ہے. حضور نے قطاروں کو دیکھا, فرشتوں کی قطاروں کو, فرمایا کہ جبریل یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن ہاں جب سے میں پیدا ہوا میں نے ان قطاروں کو یوں ہی دیکھا ہے, میں نے ان قطاروں کو یوں ہی دیکھا ہے. آگے بڑھے, میرے آقا نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ایک فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں, اتنا ضرور جانتا ہوں ہر 4 لاکھ سال کے بعد اللہ ایک تارے کو پیدا کرتا ہے. میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے. ایک مثال اور پیش کر دوں,
70,000 فرشتے صبح کے وقت میں اور 70,000 فرشتے شام کے وقت میں حضور کے روزے پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ 1,40,000 فرشتے کنٹینیو روزانہ حضور کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا ایک بھی فرشتہ ایسا نہ بچا جو حضور کی آمد کے موقع پر حضور کی آمد کے موقع پر حضور کے یہاں آیا نہ ہو، حضور کی محبت میں جلوس میں شامل نہ ہوا ہو۔ اللہ نے سورج سے فرمایا کہ سورج تیرا نوری جوڑا پرانا ہو گیا ہے، تو بھی نیا جوڑا پہن لے، اس لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ نے سورج کو نور عظیم پہنایا۔ اللہ نے 70,000 حوروں سے فرمایا کہ تم جنت میں کیا کر رہی ہو، تم بھی آمینہ کے آنگن میں چلی جاؤ، میرے محبوب کی پیدائش کا سبحان اللہ سبحان اللہ، تم بھی آمنہ کے آنگن میں چلی جاؤ، میرے محبوب کی پیدائش کا جلوہ دیکھ لو، آنے کا انداز تو دیکھو ذرا۔ حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ماحول بدل گیا ہے مکہ کا، لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، یار یہ کیسی صبح نمودار ہوئی ہے۔ میرا باپ تو اندھا تھا، ایک آ کر کے بولا میرے باپ کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ اندھا تھا لیکن صبح اٹھا ہے تو اللہ نے میرے باپ کو دیکھنے کی قوت عطا فرما دی۔ جن جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، جن جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا، ان کی کھیری میں دودھ اتر آیا ہے۔ لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، یار معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، یہ خانہ کعبہ کے باہر آئے، دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک گیا ہے، خانہ کعبہ جھک گیا ہے، اور تھوڑا باہر ہوئے دیکھا تو پہاڑیاں حرکت کر رہی ہیں، درخت جھوم رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سوچ میں پڑ گئے، ہلکا سا ڈرے، غیب سے آواز آئی، اے عبد المطلب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کعبہ، یہ پہاڑیاں، یہ سب کچھ تیرے پوتے کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے، یہ سب کچھ تیرے پوتے کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے ہیں اپنے گھر کی طرف اور جا کر کے دروازے پر دستک دی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو روک دیا گیا، آواز آئی، اے عبد المطلب ذرا رک جاؤ، پہلے تمہارے پوتے کی زیارت آسمان والے کریں گے، اس کے بعد زمین والوں کو موقع دیا جائے گا۔ آسمان والے کریں گے، اس کے بعد زمین والوں کو موقع دیا جائے گا۔ رک گئے، اب پہنچے حضرت عبد المطلب، کہا کہ بیٹی آمنہ بتاؤ تو ذرا میرا پوتا کدھر ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بتاؤ کہ میرا پوتا کدھر ہے، پوتا تو مصطفیٰ ہیں، سفید کپڑے میں لپٹے ہیں مصطفیٰ، سفید کپڑے میں لپٹے ہیں مصطفیٰ، حضرت عبد المطلب ہیں، اور یہ دادا پوتوں کا پیار دیکھو تو ذرا۔ آج کل کے دادا کی اگر بات کر لیں تو کبھی کبھی دادا پوتے کی محبت میں اس کے باپ سے ہی لڑ جا ہے کہ نہیں؟ تو سوچو یہ تو دنیا کا دادا ہے اور دنیا کا پوتا ہے، جب یہ دنیا بھی یہ دادا اپنے پوتے کی محبت میں اس کے باپ سے لڑ جائے، ارے وہ تو میرے نبی کے دادا ہیں۔ جب دنیا بھی عام آدمی کی محبت کا یہ عالم ہے تو سوچو پھر نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کے پیار کرنے کا انداز کیا ہوگا، ان کے محبت کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ اب اٹھایا حضرت عبد المطلب نے حضور کو اپنی باہوں میں، جب کپڑے کو چہرے سے ہٹایا تو حضرت عبد المطلب دیکھتے ہی تو رہ گئے، مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے لبوں کو چوم لیا ہے اور لبوں کو دیکھ رہے ہیں، لبوں کو چوم رہے ہیں۔ اس کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب مصطفیٰ کے کانوں کو دیکھ رہے ہیں، کانوں کو دیکھ رہے
رہے ہیں، میرے امام نے لکھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، میرے امام نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ دور کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی وضاقتہ کو دیکھ رہے ہیں، اب مصطفیٰ کے قدموں کو تو دیکھو۔ میرے امام نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ جس کے قدموں کا دھوبن ہو آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔